بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو ماہ ذوالحجۃ الحرام کے فضائل و برکات سے متعلق ہے۔ بڑی ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ماہ ذوالحجۃ الحرام یہ کتنی فضیلتوں والا، برکتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ ہے، اور اس مبارک مہینے میں کون کون سی عبادات کرنی چاہیے، اور بالخصوص مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مبارک مہینے میں کون کون سی عبادات کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اس مبارک مہینے میں کون کون سی عبادات کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ اس مبارک مہینے میں کون سے درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، کس درود پاک کو بہت زیادہ پڑھنا چاہیے۔ توجہ کے ساتھ اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھے گا، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دیکھیے، ماہ ذوالحجۃ الحرام یہ بڑا ہی فضیلتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک ہے، لیکن فضیلت میں، حرمت میں ماہ ذوالحجۃ الحرام کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں کی گئی عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس مبارک میں کی گئی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ دیکھیں، حرمت والے مہینے ویسے تو 4 ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب، لیکن ان 4 مہینوں میں جو سب سے زیادہ حرمت والا مہینہ ہے نا، وہ ماہ ذوالحجۃ الحرام ہے۔ اور جو ماہ ذوالحجۃ الحرام ویسے تو اس کا پورا ہی مہینہ برکتوں و رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن جو اس کی ابتدائی 10 ایام ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اتنے زیادہ پسند ہے کہ حدیث طیبہ میں آیا ہے کہ جو ان ایام میں ایک نیکی کرتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 700 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو ان مقدس ایام میں ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جو ان مقدس ایام کی راتوں میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ وہ مبارک ایام ہے کہ جن کی راتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں قسم اٹھائی ہے۔ اب تصور کریں کہ کتنا امپورٹنٹ یہ مہینہ اور اس کے مقدس ایام ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ایام ایسے نہیں کہ جن میں عبادت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان ایام میں عبادت کرنے سے زیادہ پسند ہو۔ پھر فرمایا کہ اس مبارک مہینے میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، زیادہ تکبیریں پڑھو، اللہ کی کثرت کے ساتھ عبادت کرو۔ اور ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایام اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام ایام سے بڑھ کر محبوب ہیں۔ ان مبارک ایام میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان تسبیحات کی کثرت کرو، اور یہ وہ مقدس تسبیحات ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، یہ نیکیوں کے گولڈن ایام ہیں، نیکیوں کے حریصوں کے لیے سمجھے کہ اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے وزنی کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہم نے کرنا کیا ہے؟ ان مقدس ایام میں روزہ رکھیں گے۔ گرمی ہے کوئی بات نہیں، دن اس کا بھی گزر جائے گا کہ جو روزہ رکھے گا، اور دن اس کا بھی گزر جائے گا جو روزہ نہیں رکھے گا، لیکن ایک روزہ رکھنے پر 1 سال کے روزوں کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ دن میں روزہ رکھیں، رات میں جا کر اللہ کی عبادت کریں۔ ہمارا جو درود ابراہیمی کا خاص عمل کروایا جا رہا ہے، اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی نوافل بھی پڑھے جاتے ہیں، اس میں تسبیحات بھی ہیں، اس میں درود ابراہیمی ہے، چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس مبارک مہینے میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانی ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ خواب و ذکر اللہ کریں، درود پاک پڑھیں، استغفار کی کثرت کریں، تلاوت قرآن کریم کریں، نوافل کی کثرت کریں، مسلمانوں کے ساتھ خیر خائی کے ساتھ پیش آئیں، والدین کی خدمت کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ سمجھے کہ کوئی بھی نیکی کسی بھی شکل میں ہو، زیادہ سے زیادہ اس مبارک مہینے میں کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ایام وہ ایام ہیں کہ ان ایام میں نیکیاں کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ کیونکہ یہ ایام وہ ایام ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پورے سال کے ایام میں سے سب سے بڑھ کر یہ ایام بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں، اور اسی لیے ان ایام میں کی گئی نیکیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں کون سا درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ دیکھیں، ویسے تو درود پاک کا کوئی بھی صیغہ آپ اس مبارک مہینے میں پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی درود پاک کہ جو درست معنی و مفہوم پر مشتمل ہو آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، لیکن
بہتر یہ ہے کہ درود ابراہیمی جو کہ سب سے افضل درود پاک ہے، جسے نسبت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول بھی ہے، منسوخ بھی ہے، ثابت بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کو پڑھا اور اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اپنی امت کو پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس درود پاک کو نسبت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، کہ جنہوں نے خانہ کعبہ شریف کو تعمیر کیا، ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ خانہ کعبہ شریف کو تعمیر کرنے کا ان کو شرف حاصل ہوا ہے۔ تو اس مبارک مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ درود ابراہیمی کی کثرت کرنی چاہیے، کہ اگر آپ اس مبارک مہینے میں درود ابراہیمی پڑھیں گے نا تو وہ برکتیں آپ کو ملیں گی کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو ہمارا درود ابراہیمی کا خاص و خاص عمل کروایا جا رہا ہے کہ جس کو کرنے والا درود ابراہیمی کا عامل بن جائے گا، اس عمل کو آپ ضرور کیجیے گا۔ میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا اور اینڈ سکرین پر بھی اس کا تھمبنیل لگا دوں گا۔ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، اللہ نے چاہا تو بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔